أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یفتہ پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کا کہا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل
قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ رو ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ۔ سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعلم بالمعتدین۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو یقینی طور پر حلال ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات کی بنا پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑیں تم سے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کے ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع پر تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ان کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزائیں ہیں۔ سیصیب الذین ان قریب پہنچ جائے گی ان لوگوں پر صغار ذلت عند اللہ اللہ کے پاس سے، وعذاب شدید اور وہ شدید عذاب بما کانوا یمکرون اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو دین اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ان لوگوں میں شامل رکھے جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پسند کر لیا اور جن کے دلوں کو اللہ نے طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہی رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا رستہ۔ ہم نے نصیحت کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے اور لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آن پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے ہیں؟ وہ سب عرض کریں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے وہ کافر تھے۔ ذالک أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا گیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں نصیب ہوگی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی مواشی پیدا کی ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ مقرر فرمایا ہے اللہ کے لیے، اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے معبودوں کا، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں؟
وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتے. تو آپ ان کو جو کچھ وہ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. ان قریب انہیں ان کے افطرا کی اللہ سزا دے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور یہ کہتے ہیں جو چیز ان کے مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دی گئی، اور اگر وہ مرد ہے تو اس میں سب برابر. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی ہیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. بلا شبہ یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں. 140 نمبر آیت ہے، یہاں پر ہمارا 40 پارہ مکمل ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون، انار، اور جو باہم ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت تجاوز کر، جو یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسمیں، بکری میں 2 قسمیں۔ آپ کہیے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا اور دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو رستہ نہیں دکھلاتا۔ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کے ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت یا انتڑیوں میں لگی ہوں یا ہڈی سے ملی ہوئی ہوں، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ
فقل ربكم ذو رحمة واسعة وإن يرد بأسه عن القوم المجرمين، اور اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلے گا نہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ یہ مشرکین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ اس سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم کو راہ راست پر لے آتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یعدلون۔ آپ کہیے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے۔ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جانا، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون۔ اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ دین میرا رستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھے اور خاتمہ بالایمان نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور یہ کہ دین میرا رستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمة لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، واتقوا اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ کہ تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ او تقولوا لو انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس ایک واضح کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھوٹا بتلائے
اور ان سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کو اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے رب یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آن پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہوا۔ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا وہ گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا رستہ بتلا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا کہ کس کس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔
اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد جزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ انعام ہماری مکمل ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمارا نصف پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف، سورہ اعراف، اعراف کا لفظی مطلب ہے بلندیاں، اونچائیاں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی اور چند آیات اس کی مدینہ منورہ میں بھی نازل کی گئی ہیں، اور اس سورت کا مخاطب عرب کے قبائل ہیں اور جو ان کے باطل عقائد تھے ان کی تصحیح فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ حروف مقطعات، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور پیروی مت کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قائلون، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، سو اس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجوز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلین، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا وَمَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تشکرون، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا،
تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من النار وخلقته من طین۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ میں تمہیں سجدے کا حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے بنایا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اس نے کہا مجھ کو مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعودن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا بس سبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے، پیچھے سے اور ان کے داہنی جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ قال اخرج، فرمایا نکل جا، منہا مذءوما مدحورا، اس میں سے مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ فمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جائیو ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے
اور کسی سبب منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی، یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس کھینچ لیا اس نے دونوں کو دھوکے کے ساتھ، ڈگمگا دیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا۔ دونوں نے کہا، اے رب ہمارے، ظلم کر لیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعتاً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ایک وقت معین تک۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم کو وہاں زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا
یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کرو اور اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ کما بدأکم توعدون، جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ تم کو بنایا تم لوٹو گے، تم پلٹ آؤ گے، تم آؤ گے، یعنی جیسے پہلے زندگی دی اسی طرح دوبارہ دے گا۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گے اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے، اور ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق
کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ پیچھے نہ ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں بھی اور آدمیوں میں بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔
قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے عذاب چکھو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سوئی اونٹ کے ناکے کے اندر نہ چلی جائے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون. اور جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ہم ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے وارث تم بنائے گئے ہو اور اپنے اعمال کے بدلے میں. آیت 43 یہاں پر ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم تو اس واقعہ کے مطابق ہم نے اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم کو بھی اس کا واقعہ کے مطابق پایا. وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا اللہ کی مار ہو ان
ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں، ان میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل مت کیجیو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر رحمت نہ کر، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کیجیو، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر پانی ڈال دیجیے تھوڑا سا اور ہی کچھ دے دو، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے یہ اللہ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم آج کے روز ان کے نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی جماعت پہنچا دی ہے جس کو ہم نے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل ان قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے
آخر نتیجے کا انتظار ہے، جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا، اس روز وہ لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے، یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کی جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے ہیں سب گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ سورج، چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، عاجزی سے چپکے چپکے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درست کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کا پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، سو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصحون۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذا جعلکم خلفاء من بعد قوم وزادکم فی الخلق بسطة فاذكروا الله لعلكم تفلحون۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جان نشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟
پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في السماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ انہوں نے فرمایا کہ اب بس تم اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے ان کے معبود ہونے کی؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے لیے تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آن پکڑے۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کو جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جاثمین، بس ان کو زلزلے نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولكن لا تحبون الناصحین۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو ان کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچایا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا تھا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ۔ اور ان کی قوم میں سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مہ برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنین۔ اور ہم نے مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو۔ دو اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لائے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خیر الحاکمین۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ
اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہے اللہ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم 8ویں پارے کا خلاصہ، 8ویں پارے کے اہم نکات جو ہیں، جو اہم آیات ہیں، ان کو ایک نظر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ پارہ نمبر 8، پارہ نمبر 8 کے اہم نکات ہم دیکھیں تو اس پارے کا آغاز ان سوالات کے جوابات میں ہوتا ہے جو کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہمارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں آئیں تو تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَوْلَا أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ہم ان کے سامنے پورے کے پورے فرشتے بھی آسمانوں سے اتار دیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ان کے سوال کے جواب میں ان کی ہٹ درمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کھول کر بیان کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ انسان اور جنات جو ہیں وہ تو پہلے نبیوں کے بھی دشمن ہوا کرتے تھے، اور ہم جب پڑھتے ہیں اسلامک ہسٹری تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب بہت سخت ترین آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے گئے، اور پھر ان میں نہ صرف انسان ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے بلکہ جنات بھی کرتے تھے، یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور آج دن تک جو شخص اللہ کے رستے پر چلتا ہے، انسان تو ارد گرد والے ماحول میں تو اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور ہر سالک جو ہے وہ ان جنات کی طرف سے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ہر سالک آزمایا جاتا ہے، اور پھر یہ اس مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اس کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ ان جنات اور شیاطین کا کیا کام اسی صورت میں بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، نت نئی ان کو خبریں ادھر ادھر کی آ کے دیتے ہیں، اور وہ جو بیچارہ اللہ کا سادہ بندہ ہوتا ہے وہ تو بڑی عبادات میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ مجھے تو بڑا کشف ہونے لگ گیا، اور کشف جو ہے اسی لیے تو کشف کو دلیل نہیں کہا گیا، کشف دلیل نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت یہ بہت زیادہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سلوک کا سفر جو ہے وہ راہبر اور رہنما کے بغیر نہیں ہو سکتا، رب سے ملن کی راہیں جو ہیں اس میں ایک امیر قافلہ ہونا چاہیے جو اپنی تمام قافلے کے جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں بحفاظت منزل تک پہنچائے، کیونکہ اس راہ پر جہاں ظاہری دشمن آتے ہیں وہاں پوشیدہ دشمن بھی آتے ہیں، اور پوشیدہ دشمنوں میں کون ہے؟ شیاطین جنات۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو وسوسوں کے ذریعے ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب وسوسے جو ہیں وہ ڈالنے کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، جو ان کا وہ جو جس کے اوپر وہ حملہ آور ہے وسوسوں کے ذریعے، اگر وہ ان شیاطین سے بچنے کے لیے اپنے پورے کے پورے اذکار پڑھ رہا ہے اور وہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ یہ سفر طے کر رہا ہے، تو پھر ان کا اگلا جو حملہ ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے، کہ وہ جادو کے ذریعے یا جنات نظریں بھی لگاتے ہیں، جنات کی بھی بڑی بری نظریں بند ہوتی ہے، ان طریقوں سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ایک مومن کو جو راہ سلوک پر چل رہا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر انہی شیاطین جنات میں سے
جو عاملین ہوتے ہیں، جو ہمارے ہی معاشرے میں ہمارے ہی اندر بڑے اللہ والوں کا روپ دھارے ہوئے کچھ ایسے ریپلیکا بابے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ساری خبریں یہ جنات دیتے ہیں، اور پھر جنات کچھ عرصہ تو جنات جو ہیں وہ ان کو صحیح خبریں دیتے ہیں، اور صحیح وہ بھی کوئی 100% صحیح نہیں ہوتی، میکسیمم اس میں سے سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، خبریں دیتے ہیں غیب کی، پہلے تو وہ بڑی فرما برداری کرتے ہیں ان کی، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ پہلے تو وہ ان کی تابع داری کرتے ہیں، پھر وہ ان سے اپنی تابع داری کرواتے ہیں، اور پھر ایک ایسی دلدل میں وہ لوگ گرتے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ دلدل ان کو جہنم تک لے جاتی ہے، اور پھر جہنم میں جو انہی اور اسی سپارے میں یہ آیات بھی ہمیں ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ جب یہ لوگ یہ جن و انس جو ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ان کے ساتھ ہوگا وہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس بارے میں وہ آیات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں جو والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا جس کا حکم دیا گیا ہے 151 نمبر آئے، تو اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں دین اسلام کے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور اس جرم کے ساتھ جو دوسرا جرم بیان کیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، دو حکم اکٹھے آئے ہیں، ان دونوں کی اہمیت آپ دیکھیں کہ ایک طرف والدین جو ہیں ان کے حقوق کو بطریق احسن ادا کرنا، اور دوسری جانب کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ دونوں باتیں آ گئی، اور پھر اس کے علاوہ کہ اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا معاملہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے، مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتے تھے، ابارشن جو آج بھی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں کیا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو خاص طور پر کیا جاتا تھا، تو اس کی ممانعت کی گئی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وہی وہ جو شرک ہے اس کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بڑی واضح احکامات ہیں، جیسے ہم 107 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک کرنے والوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اب یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، تو اللہ نے کیوں ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کیا؟ کیونکہ ان کے جو دل تھے ان میں ٹیڑھ تھی، ان کی نیتوں میں فتور تھا، تو جیسی نیت ہوتی ہے پھر ویسی ہی مراد وہ دل پاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نیت ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے تو پھر اللہ اس سے اپنے ملن کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ ٹیڑھ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی یا ہو لیکن میں اپنے نفس کی خواہشیں پوری کر لوں، نفس کی پوجا پہ ہے، تو پھر اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بس اب تم جدھر جاؤ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے نفس کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھی ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر نیت ہدایت کی ہے تو ہدایت ضرور ملے گی، اور اگر نیت میں ٹیڑھ ہے، نیت میں فتور ہے، تو پھر ہدایت اتنی ارزاں نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بڑا قدردان ہے، اللہ جو ہے وہ قدردان ہے اس بندے کا جو رب سے ملنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے اپنے رستے آسان کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن اور کافر کی جو مثال ہے وہ ایسے دی گئی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ، مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، من کانا میتن
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. پوری کی پوری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن کی مثال کیسے ہے اور کافر کی مثال جو ہے وہ کیسے ہے. 122 نمبر جو آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر روز محشر جو سوال و جوابات ہوں گے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، ان کے بارے میں بھی ہمیں اسی پارے میں آیات ملتی ہیں کہ محشر کے دن جو ہیں وہ جب انسانوں کی اور جنوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ تمہیں ڈراتے بھی تھے کہ ایک دن ملاقات ہونی ہے رب سے، تو اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا وہ کافر خود اقرار کریں گے. اور مشرکین کے جو عقائد باطلہ ہیں، جو ان کے غلط عقائد ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو جانوروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے، ان کی جو رسومات تھی اسی جہالت پر مبنی، ان کو بھی یہاں کھول کر بیان کیا گیا. اور مشرکین کی بری عادتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر، اس کے بارے میں بھی آیات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا. دونوں باتیں اکٹھی آ گئیں. یہ آیت تھی 151 جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ابھی بات کی ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ کریم ہے. اس کا بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. پھر آگے بڑی خوبصورت آیت ہے اس بارے میں کہ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب میرے رب العالمین کے لیے ہے. بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے نیک بندوں کی جو وش ہے، جو ان کی دل کی خواہش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، وہ اللہ سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. پھر سورہ اعراف کی طرف ہم آ جاتے ہیں. سورہ اعراف جو ہے یہ اعراف، مقام اعراف ہے ایک جنت میں. روز محشر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف دوزخ ہوگی، تو درمیان میں یہ مقام ہے جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے. اس کا مطلب لفظی دیکھیں تو بلندی ہے. اور اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ بھی آخرت ہے، رسالت ہے اور توحید کے متعلق آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ جو یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر آپ دل برا نہ کریں. ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے الفاظ ہیں. اور پھر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا اور ترازو میں اچھے اعمال کن کے ہوں گے، کن کے ترازو میں بھاری ہوں گے، کن کے ہلکے ہوں گے، اس بارے میں آیات ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا قصہ بیان کیا گیا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دونوں جنت میں رہتے تھے. پھر شیطان نے ان کو پھسلایا، اور شیطان کیوں ان کا دشمن بنا؟ کیونکہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے تکبر کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور اس تکبر کی بنا پر میرے رب نے کیا کہا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے. اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. قال ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اذا رأتک، جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا. قال انا خیر من، کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اور اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور پھر وہ دھتکار دیا گیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو جب دھتکارا تو پھر اللہ نے اماں ابا اور آدم علیہ السلام کی توبہ جو تھی انہوں نے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو دنیا میں اتار دیا، اور دنیا میں جب اتارا تو پھر میرا رب کیا کہتا ہے، دنیا میں اتارنے کے بعد ان کو کہہ دیا کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہ جو آج یہ زندگی کا امتحان ہے یہ آسان نہیں ہے، دلوں کے اندر کینہ، بغض، یہ سب دلوں میں چلا آ رہا ہے، اس کو ہم نے اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ کھرچ کھرچ کے نکالنا ہوتا ہے، اور یہ جنگ آسان نہیں ہوتی، یہ بڑی مشکل جنگ ہے، بڑی مشکل جنگ ہے، اور یہی جنگ ایک مومن ساری زندگی لڑتا ہے، اسی کو تو کہا گیا کہ یہی اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، کیونکہ جہاد اصغر تو چند لمحے میدان میں لڑائی ہوئی کچھ دن اور ختم، فتح اور جو شکست فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ والا جو ہے نا معاملہ، اس کا فیصلہ تو اینڈ لائن پہ ہونا ہے، ساری زندگی نے عمل کیے اور موت سے کچھ پہلے نفس آڑے آ گیا، تکبر آ گیا، اور کچھ ایسا ویسا ہو گیا، اور انسان جو ہے سب کچھ گوا بیٹھا، یہ ایک مشکل جنگ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں کہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ کہ تمہارا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے نا غنی ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس صفت کی جب سمجھ آتی ہے نا تو ہمارے دل لرز جاتے ہیں کہ جہاں میرا رب رحیم و کریم ہے نا، وہاں میرا رب غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، لیکن اگر ہم اس کی رحیمیت کو دیکھیں تو دریا ہے رحمت کی، لیکن اس کی مرضی کب کون سی صفت غلبہ کیے ہوئے ہو اس پہ، تو ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے، اللہ کے غنی ہونے کی صفت سے مومن بڑا ڈرتا ہے، لرز جاتا ہے مومن، اور پھر ساتھ ہی جب دل لرز جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ رحمت والا بھی ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہی کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو بس اب اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہو گیا، نہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے لے جائے اور ریپلیسمنٹ کر دے، یہ تو سعادت ہے ہماری کہ اس نے ہمیں نوکری پر رکھا ہوا ہے، وہ ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے بندوں کی، ٹیلنٹڈ بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو کرم ہے، اور جس پہ کرم ہو جائے وہ جھک جائے، وہ اتنا جھک جائے کہ سجدہ شکر بجا لائے کہ الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں نوکری پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ لباس کے بارے میں آیات آئی ہیں کہ جو جنت میں ان کا لباس چھین لیا گیا تھا، پھر اللہ نے کہا کہ تمہیں لباس دیا جائے گا، اور جو لباس تمہارے لیے زینت بھی ہوگا، اور پھر اللہ نے یہاں جب لباس کا ذکر کیا تو ساتھ کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کر دیا کہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہترین ہے، اور یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہے کہ وہ کیا تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بے لباس ہو کے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ بیہودہ باتیں ہیں، بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے، اور بےہودہ طواف کرنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا، برہنہ ہو کر نماز کرنا، طواف کرنا، اور اس لباس جو ہے وہ مومن کی زینت ہے، اور حالت احرام میں یعنی طواف کی حالت میں اس کا جو اس وقت بھی اس کو بے لباس نہیں کیا گیا، اس کو چادر کا لباس پہنایا گیا، اور پھر وہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جتنی کسی میں استطاعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا، یہ بھی اس بارے سے ہمیں پتہ چلا، اور پھر یہ اصحاب اعراف ہیں ان کے بارے میں اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ توحید کے بارے میں
اہم جو دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو تھے قوم عاد، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، ان قوموں کے اذکار جو ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ سارے کے سارے قوموں کے جو قصے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رکھنے کے لیے ان اقوام کے قصے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمائے رکھے اور دین کی خدمت کے کام ہم سے آسانیوں کے ساتھ ہم سر انجام دیتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا، اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی، میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا۔ قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔